گزارش یہ ہے جی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ اہل حدیث حضرات ہیں جو تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں نقصان نہ ہوتا ہو تو وہاں ایک نئی چیز پیدا نہ کرو تاکہ لوگوں میں انتشار نہ. یہ بھی حدیث پڑھا کرو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر قوم قریش نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی نا تو میں کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرا کے قریش کی عمارت کو دوبارہ کعبہ بناتا. اس کے 2 دروازے رکھتا ہے، ایک جانے کے لیے ایک نکلنے کے لیے، اور دروازے بھی زمین پہ رکھتا. تیری قوم نے دروازہ اوپر رکھا تھا، جس کو آنے دیتے نہ دھکا دے دیتے. انہوں نے حتیم میں 7 ہاتھ کا جگہ جو ہے وہ کعبے کے اندر سے نکال دی کہ پیسے ختم ہو گئے تھے. میں اس کو بھی شامل کرتا، لیکن فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ قوم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے آ کے کعبہ توڑ دیا، کعبہ تو حضور نے نہیں کیا. تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر چیز جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے عمل کرنے سے فتنہ پھیلتا ہے تو نہ کرو. تو تہجد کی اذان کا جہاں تک تعلق ہے اگر نہ دی جائے تو کیا ہو جائے گا. اور جن علاقوں میں نہیں ہے وہاں ایک نئی چیز کیوں پیدا کرتے. اور پھر کیا تہجد کی اذان حضور کے زمانے میں سارا سال ہوتی تھی؟ پہلے یہ بھی دیکھیں خلفاء راشدین کے زمانے میں سارا سال. وہ تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو حضور پاک کے ایک مؤذن تھے حضرت بلال اور دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب بلال اذان دے تم کھاتے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ابھی سحری کا وقت باقی ہے، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا بند کر دو. وہ تو ایک ضرورت کے تابع اہتمام کیا گیا. ورنہ تو تہجد کے لیے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھے. تو کیا گھر میں بھی تہجد کے لیے اذان دے گا؟ یہ بلا وجہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور حضور کی امت کو جھگڑوں میں ڈال دیا ہے. اور آج یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد دشمن ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ تو نماز پر بھی متفق نہیں ہے. ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے، جو اپنی نماز کی عبادت پہ اتفاق نہیں کر سکے ہم ان کا دین کیسے قبول کریں. تو ہم دشمنوں کو موقع دیتے ہیں ہنسنے کا. ورنہ اصول یہ ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اسی پہ عمل کرو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. مثلا ایک ملک میں فقہ شافعی ہے تو اسی پہ عمل کیا جائے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگا نا. لیکن وہاں آپ کا نہیں میری فقہ مانو تو لڑائی ہو جائے گی. اسی لیے اگر ایک علاقے میں فقہ حنفی ہے، جیسے آپ کے ملک ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ماورائے نہر ہے، بخارا، سمرقند، تاجکستان تک سب فقہ حنفی ہے، افغان سب فقہ حنفی ہے، تو اس کو اسی پہ عمل کرنے دو تاکہ لڑائی اور جھگڑا نہ ہو. کیونکہ چاروں امام تو برحق ہیں اور سب کا مستدل جو ہے، سب کا اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اور مشکل کیا ہے، کیا کریں کہ بس میری طرح کے 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مفتی بھی خود بن جاتے ہیں، مولوی بھی خود بن جاتے ہیں، امام بھی خود بن جاتے ہیں، مجتہد بھی خود بن جاتے ہیں. اب اس کا کہنا ہے. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کہتے جی کہ جنت سے اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ میں ساتھ تھا نہیں، میں ان کے ساتھ آیا تھا، اللہ عالم کہاں اترے. لوگوں نے ایسے لکھا ہے کہ ہند میں اترے تھے، اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہند سے 45 حج جو ہیں پیدل کیے ہیں. سب باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. اللہ نے اتارا تھا، اتارا. سب اسرائیلی روایات ہیں.